حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کو بہت تقویت عطا کی، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے جس طرح ام المومنین ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ اسلام کی تاریخ میں خاتون اول ہیں، سب سے پہلے جس ہستی کو حضور پر ایمان لانے کا شرف نصیب ہوا وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی، اور آقا کریم وہ مال غربا میں، یتاما میں، مساکین، اراملہ، بیوگان، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے ذریعے سے اللہ نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا انسانیت کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام اور کاج کو، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو دلداری، حضور علیہ السلام کی دل جوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کا حق اور وفا شیاری کا جو انداز ہم یہاں دیکھتے ہیں، وہ کائنات میں آپ کو اس انداز سے کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح سے آقا کریم علیہ السلام کی دلجوئی کی ہے، ایثار کیا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور ہر مشکل سے مشکل معاملے میں حضور کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوئی کہ حضور کا بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں پہ لیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کی۔ حضور علیہ السلام کے لیے ان کے دل میں جو محبت کے جذبات رکھے گئے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے جو جذبات رکھے گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی ازواج میں سے کبھی کسی پر مجھے غیرت نہیں آئی تھی سوائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے، کیونکہ حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کبھی حضور جانور ذبح کرتے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے تاکہ ان کی روح کو آسودگی ملے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور ان کا ذکر کر رہے تھے، اور حضور جب ان کی تعریف کرتے، ان کی ثنا کرتے، تو حضور بہت اچھے انداز سے ان کی تعریف کرتے، تو مجھ سے نہ رہا گیا میرا ان سے جو تعلق تھا، تو میں نے کہا حضور آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے، جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے اس سے 6 اولادیں عطا کی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، باقی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے، تو اللہ نے مجھے اس سے اولادیں عطا کی۔ بلکہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا ہے، ان کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد میں نے کبھی بات نہیں کی۔ تو یہ وہ خاتون اس کو کیوں یاد نہ کرتے جنہوں نے ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل لمحے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آقا کریم کی ڈھارس بندھائی، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے اپنا سارا مال پیش کر دیا۔ مکے کی متمول خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، حضور کے نکاح کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اب میرا نہیں آپ کا ہوا، آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔
اس دنیا کے اوپر ہونے والا پہلا جرم، پہلا گناہ جو ہے وہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو شیطان نے، ابلیس نے، عزازیل نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا بوجہ تکبر۔ اور اللہ نے کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو تو نے کیوں انکار کیا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو وہ دلیل لے کے کھڑا ہو گیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میرے مالک مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کو پھینکے تو اوپر سے نیچے آتی ہے اور آگ بھڑکتی ہے، تو کہا آگ افضل ہوئی، مٹی مفضول ہوئی، تو افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرتا؟ ایک دلیل لے کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ چاہتا جل شانہ تو اس کی دلیل کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو جواب دیا جائے، بلکہ کہا نکل جا میرے دربار سے۔ قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا اور ذلت و رسوائی کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ تکبر نے عزازیل کو، جو معلم الملکوت تھا، معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اس کو کس گڑھے میں پھینک دیا۔ تو ایک انسان کو زیبا نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، تکبر کی کوئی صورت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا کریم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین، جو ٹخنوں کی جگہ ازار سے، تہبند سے جو ہے وہ ڈھمپ جائے تو وہ جگہ جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ تو عرض کی حضور میرا پیٹ بزرگ ہے جس کی وجہ سے سلوار ڈھلک کے جو تہبند ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ تم اس سے بری ہو، اس لیے کہ بوجہ تکبر نہیں ہے۔ تو بوجہ تکبر اگر کوئی شخص اپنی شلوار کو، اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو نیچے لٹکائے تو وہ جہنم کی آگ کے اندر وہ اتنی جگہ جلائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے تو وہ برستی رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو عورتیں اپنی شلوار کو، پاجامے کو اوپر رکھتی ہیں وہ بھی اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ مرد کو حکم ہے کہ وہ تہبند کو، اپنی شلوار کو اوپر کرے تاکہ ٹخنے ننگے ہوں، اور عورت کو حکم ہے کہ وہ نیچے کرے تاکہ ٹخنے ڈھانپے جا سکیں۔ عجیب فلسفہ ہے، عورت کو جو حکم دیا ہے کہ تم نیچے کرو وہ اوپر کو کھینچ رہی ہے، اور مرد کو حکم دیا ہے کہ تم اوپر کرو تو وہ نیچے کو جو ہے وہ اس کو لٹکا رہا ہے، جس طرح یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنی ہے۔ تو تکبر اللہ کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونک دی جائے گی اور کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل سے کہے گا کون باقی ہے، تو وہ کہے گا مالک میں باقی رہ گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم بھی آغوش موت میں چلے جاؤ، تو وہ بھی جو ہے وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، اب کوئی موجود نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر خطاب فرمائے گا، تو خطاب یہی ہوگا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کون سر اٹھا سکے گا؟ آج تو دنیا کے کتنے جھوٹے خدا بنے پھرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر چرخ کا پہیہ ہی نہیں گھومتا، دنیا چل ہی نہیں سکتی، پھر سارے سوئے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا، سارے جو ہے وہ زمین کے اوپر سوئے پڑے ہوں گے، آغوش موت میں ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا ان الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، کبریائی میرے لیے ہے، تکبر مجھے زیبا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے میں اس کو آتش دوزخ میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں تقوی کا نور پیدا کر دے، اور ہمیں اس طرح سے زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے۔